السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. دہشت گردوں کی کارروائیاں اور افغانستان بھارت کا پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ. کراچی میں حالیہ واقعات ہوئے ہیں جس میں کچھ ہمارے رینجرز اہلکار شہید ہوئے ہیں اور ایک خودکش بمبار بھی اس میں گرفتار ہوا ہے یا اس کو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. تو پاکستان نے اس میں باقاعدہ اپنا جو موقف دیا ہے. اس میں افغانستان سے تربیت یافتہ لوگ تھے جنہوں نے آگے یہ حملہ کیا اور ان کے ڈانڈے جا کے بھارت کے ساتھ ملتے ہیں. پاکستان کے پاس اس کے ایویڈنس ہیں اور ماضی میں بھی جو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں ان کے بھی ڈانڈے جا کے بھارت کے ساتھ ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے, بھارت کی عزائم کیا ہیں, کیا یہ آپریشن سندھور 2 ہے انڈائریکٹ, اور پھر جا کے جو خطے کے اندر اس طرح کے وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں کیا ان کے ساتھ اس کا کوئی تال میل ملتا ہے یا نہیں. ہم اس پہ گفتگو کریں گے. آج ہمارے معزز مہمان ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. یہ کراچی میں واقعہ ہوا, یہ تو ایک واقعہ نا جی, ویسے تو ایک اس سے پارٹ آف بگ سیریز آف سچ انسیڈنٹس. پورا ان کا وہ جا کے پھر ہمارے ہاں اکثر چونکہ جو پبلک ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج. تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک لائن آتی ہے کہ یہ افغانستان میں ٹرینڈ ہے. تو اس کو فتنہ الہندوستان یا فتنہ الافغانستان کہہ لیں, جو بھی ہے. اوور ٹو یو جناب. یہ جو دو لقب دیے گئے ہیں, ہاں جی دو مختلف گروپس کو, ہاں جو سو کال تحریک طالبان پاکستان ہے, وہ اس نے ایک مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اور اسی مذہبی لبادے کے اندر ہی وہ پنپی اور پلی ہے, اور یہاں تک کہ اب وہ ایک پاکستان کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے. نہ وہ مذہبی ہے کسی لحاظ سے, نہ وہ اخلاقی ہے کسی لحاظ سے, نہ وہ انسانی ہے, نہ وہ اسلامی ہے. اس کا کوئی بھی کام, کوئی بھی فعل وہ انسانیت کے لیے ہے نہیں ہے. تو پاکستان کی تو بات کی بات ہے وہ. اچھا, قطع کلامی کی معافی, میں یہ لفظ ویسے سب سے پہلے ایک ہمارے اسکالر ہیں اسلامک, پروفیسر بھی کہلاتے ہیں, اور وہ ایک ان کے اوپر یہ بھی تھا, ایک لیبل لگا تھا کہ وہ ایک جہادی تنظیم کے سربراہ تھے. تو میں نے انہیں یہ پوچھا تھا سوال, یہ میرا سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا پبلکلی. تو میں نے کہا تھی یہ طالبان اور داعش کیا چیز ہے, مطلب آپ کی زبان سے میں سننا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک لائن میں ساری بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا یہ دونوں خارجی ہیں, اور یہ لاؤڈ سپیکر پہ انہوں نے کہا بیفور این آڈینس, جبکہ سوال میرا تھا, جواب سب نے سنا. اب کسی کو یاد ہے یا نہیں یاد, وہ بزرگوار تو آج کل کسی جگہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے لفظ آج سے 10-12 سال پہلے کہا تھا. اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کنفیوژن انہوں نے دور کر دیا, جبکہ لوگ اس وقت بھی کچھ لوگ طالبان کے ایک دھڑے کو ورشپ کرتے تھے. جناب دیکھیں, خوارج وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کو اپنے لحاظ سے ایک نئی اس کی تعریف ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنے پرپز کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں, اپنی ہی تعریف بنا لیتے ہیں, اپنی ہی تعریف اپنی میں نے وہ خود ڈیفائن کرتے ہیں اپنی مرضی کے لحاظ سے, اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جو کہ وہ جو تعریف وہ کرتے ہیں, مطلب جو ڈیفینیشن وہ کرتے ہیں, وہ ڈیفینیشن فٹ نہیں ہوتی جو کہ صدیوں سے, جس کا مطلب صدیوں سے کلیریفائی ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں, اور ان کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ جو خارجی ہیں, ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ قتل ہے. خارجیوں کے لیے یہ کون پنشمنٹ متعین کرے گا؟ کون؟ دیکھیں, چونکہ وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے, وہ خارج ہیں, یعنی خارجی کہا جاتا, تبھی خارجی کہا جاتا کہ وہ مذہب کے دائرے سے, اسلام کے دائرے سے. اور بائی دی وے, اور یہ جو ڈیفینیشن قتل بھی اس لیے کہ چونکہ وہ قتل کرتے ہیں, یہی بات ہے نا. ادروائز خارج اسلام تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں, بہت دنیا ہوتی ہے سر. لیکن وہ جس قسم کی یہ
یہ سرگرمیاں کر رہے ہیں, کارروائیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس قسم کی وہ ڈیفینیشن اور اپنے مطلب کی اس کو تشریح کرتے ہیں, اپنے سے مختلف لوگوں کو قتل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک تو ہے. اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کا علاج صرف یہ ہے. اور اب ہم چونکہ مذہب کی طرف نہیں جا رہے, نہیں, اور نہ ہی ہم نہ مذہب یہ سکھاتا ہے, نہیں, اور نہ ہم کوالیفائڈ ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اس قسم کی کوئی نئی تشریح کریں. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک پرٹیکولر گروپ ہے جس کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے, اور اس کو اس وقت جو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ خارجی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسلام کو, مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد. اچھا, بقول آپ کے جو 21-22 گروپ ہیں وہ بھی اسی کی امبریلا میں ہی کام کر رہے ہیں, اسی کی امبریلا میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب شروع میں ہم ان کو خارج نہیں کہتے تھے, ٹھیک ہے, چونکہ یہ تحریک طالبان پاکستان ایک مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اب ان کا جو نیا نام ہے وہ بھی اسی کانٹیکس میں رکھا گیا ہے کہ یہ خارجی ہے. خارجی ہیں, ٹھیک ہے, یہ اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. ادروائز وہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے, ٹھیک ہے, جو اپنی بزور بازو اور استعمال کر کے ٹیررزم کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا. سیاسی مقاصد ہیں کیا؟ شروع میں یہ تھا. اچھا. اب وہ ود پیسیج آف ٹائم میاں صاحب, یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ ہائی جیک ہو چکی ہے. اچھا. اٹ ہیز ناؤ بیکم اے پیور اسٹینڈرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اب یہ اویلیبل ہے کوئی بھی, کسی کا بھی کوئی بھی آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے. یعنی مرسنری, یہ مرسنری تھا. دیکھو وقت کا گزر گا, ٹھیک ہے, ایک گروپ بن گیا, جو بھی بنا تھا, جیسے بھی بنا تھا وہ, اب اس کے پاس چونکہ مین پاور ہے, اسلحہ ہے, اس کے پاس اسلحہ لے لیا اس نے, تربیت یافتہ لوگ, اور وہ جو ایک قسم کا میسج بنایا انہوں نے, وہ بنیاد بن گئی لوگوں کو ورگلانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہی لبادہ ابھی بھی انہوں نے اوڑھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامک, اور ایک بہت بڑی ریسورس ہے ان کے پاس, ہائیڈ آؤٹس, سیف ہائیڈ آؤٹس, سیف ہیون. ہم ایک منٹ کے لیے ان کی ایڈیالوجی کے اوپر, ان کا جو فلسافیکل بیسس ہے اس کو ڈسکس کی ہم بات کر رہے ہیں. اب چونکہ انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اور وہ جو لبادہ ہے وہ وہی ہے جو تحریک طالبان افغانستان کا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں اسلامی حکومت لانا چاہتے ہیں, اور ہم پاکستان میں بھی ایک اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. اور وہ انورٹڈ کاما, ان کا اسلام جو ہے, ان کا اسلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دونوں تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان, یہ دونوں اس وقت آج کل کی جو بات ہے, یہ دونوں جا کے ہندوستان کی جھولی میں گر گئے ہیں. یہ نہیں بیٹھ گئے ہیں, گر گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اتنا سفر طے کر چکی ہے میاں صاحب, اب ان کا واپس آنا ممکن نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کو مین اسٹریم کر لیا جائے, جیسے کہ ہمیں کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ کر لیا جائے. آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی یہاں بھی لوگ کہتے ہیں, کہہ رہی تھی, جس کا آج کل خیبر پختونخوا میں جن کی حکومت ہے, ان کی فلسفی یہ تھی کہ ان کو ہم مین اسٹریم کر لیں, ان کو واپس لے آئیں. اور آپ نے ان کو واپس بھی لائے. 5,000 کے قریب ان کے اندر کوئی 40,000 کے قریب تھے جن کو واپس لائے, اور ان کے اندر کوئی 5,000 وہ لوگ تھے جو واقعی طور کے اوپر اسلحہ سے لیس تھے, اور انہوں نے معصوموں کا قتل قتال اور کیا. آپ نے ان سے دیکھیں, اگر آپ ایک انتظام کرتے ہو, پھر آپ مکمل انتظام کرو کہ آپ ان کو ری ایجوکیٹ کرو, ان سے اسلحہ واپس لو, ان سے یہ ایک قسم کا وعدہ لو کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں میں شامل نہیں ہوں گے, وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوں گے, اینٹی سوسائٹی نہیں ہوں گے, اینٹی پاکستان نہیں ہوں گے, اور دشمنوں کے ساتھ جا کے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے 30-40 ہزار فیملیز کو واپس لائے, اور اس کے اندر وہ خود کہتے ہیں 4 سے 5 ہزار لوگ وہ تھے جو اسلحہ سے لیس تھے. اب ان کو ہم بات کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جا کے ان کی جھولی میں گر گئے, اور اب ہندوستان ان کو استعمال کر رہا ہے اپنے پاکستان کے اگینسٹ سیاسی اور ملٹری ٹارگٹس. ملٹری کا آپ نے اچھا لفظ بولا, دونوں ہی ہیں, دونوں ملٹری اور سیاسی دونوں ہی اہداف کے لیے استعمال کرتا ہے. اب تحریک طالبان جو افغانستان ہے, وہ پہلے جو بھی کچھ تھی, جیسے تیسے بھی انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو بھی ان کی کشمکش ہوئی اور معاملہ ہوا,
اب وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور ان کا اپنا جو ایک لبادہ جیسے آپ نے الفاظ استعمال کیا اڑا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. اب ان کی کمزوری کی وجہ سے, ان کے ایڈیالوجیکل پرابلم کی وجہ سے, ان کا ورلڈ ویو کی وجہ سے میاں صاحب, اور ان کا جو اسٹائل ہے گورننس کا, وہ افغانستان کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے گلوبل لیول پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی اماج گاہ. کوئی 21 سے 24 کے قریب وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن, حتیٰ کہ ایک بڑی جو انفیمس اینٹی چائنا بھی ایک تنظیم ہے سر, وہ بھی اسی امبریلا میں ہے سر. آئی ایس بھی وہاں بیٹھی ہے, القاعدہ بھی بیٹھی ہے, اینٹی چائنا والے بھی بیٹھے ہیں, اینٹی پاکستان والے بھی بیٹھے ہیں, اینٹی تاجکستان والے بھی بیٹھے ہیں, اینٹی رشیا والے بھی. اچھا, اگر یہ سوال سینسیٹیو نہ ہو تو میں آپ کو پوچھوں, چائنا والے افغانستان سے ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ سر وہ جو ایسٹ ترکمنستان کی ایک موومنٹ ہے, ہاں, اور وہ اینٹی چائنا ہی ہے, وہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے. ہاں, اس کی جو بیس تھا, جو شروع ہوا وہ سنکیانگ پروونس کے کانٹیکس میں تھا. ٹھیک ہے, اب ان کو جو سینکچری پہلے نہیں مل رہی تھی, اب چونکہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس میں بڑی خوش ہے کہ دنیا کے جتنے بھی میورکس ہیں, ریبلز ہیں, یہ غنڈہ گردی کے لوگ ہیں, دہشت گرد عناصر ہیں, وہ یہاں آ جائیں, وہ ان کو پے کریں, یہ ان کو ہم آجگاہ دیں گے. یعنی اس کو ہم ایک لفظ میں گنڈا اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں, اخونڈا اسٹیٹ. کیوں جی سر, ان کی غنڈہ گردی جو ہے نا یہ 24 گھنٹوں کی مار ہے. اچھا, بڑی سمپل, یہ آپ میں بڑا جذبہ ہے ویسے, جذبہ جہاد بڑا ہے آپ میں غنڈہ گردی ختم کرنے کا. 24 گھنٹوں کی مار ہے, لیکن دنیا اس وقت 24 گھنٹے مارے گا کون؟ پاکستان؟ نہیں سر, دنیا اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ نیا کھکر چھیڑ دے, نئے جنگیں شروع کرے. انڈیا, امریکہ افغانستان سے گئے ہوئے ابھی 4 سال ہوئے ہیں, وہ بھی نہیں چاہتے, پاکستان بھی نہیں چاہتا. پاکستان کو 40 سال ہو گئے افغانستان میں پھنسے ہوئے. اسی طرح چائنا بھی نہیں چاہتا کہ چائنا اس لیے چاہتا کہ ریکنسائل کر لیا جائے تو شاید بہتر سر. نہیں, دیکھیں اب ایک طالبان کی ایک حکومت بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا, ایک نے کیا تھا اور وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. رشیا کی بات کر رہا ہوں, رشیا ایک چھوٹا سا انہوں نے ایگریمنٹ کیا, اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے, چونکہ ان کی جو کرتوت ہیں تحریک طالبان افغانستان کے, اور جو ان کی پالیسیز ہیں اس کا جو نقصان ہو رہا ہے ریجن کو, اس کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ملک نے دنیا میں بھی سب 4 سال ہو گئے ان کو تسلیم نہیں. چلو ایک کرتوت تو ان کا ویمن کی جو نہیں ہے. اچھا, وہ ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری عورتیں ہیں, تانوں ساڈی عورتوں نال کی لبریشن کی لوڑ ہے. دیکھیں ہماری عورتیں ہم جس طرح مرضی ٹریٹ کریں, ہم بھی مامے لگ دے ہو. سر ایک سیکنڈ, ہم بھی شارٹ ٹرم میں یہی کہیں گے کہ تم جانو تو تمہاری عورتیں جانیں. ہاں, لیکن آپ وہ تو کریں جو بھی کریں, لیکن آپ دہشت گردوں کی اماج کا تو نہ بنیں. پھر آپ اگر ہمارے ایک اینکر ہیں کلیگ ہیں یہیں پہ, وہ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو بھی آبجیکٹیو ہیں, ان کو پیسے ان سے لیتے ہیں یا ان کو کہیں استعمال کرتے ہیں, لیکن پاکستان تو الاؤ نہیں کرے گا ان کو. یہی وجہ ہے میاں صاحب کہ پاکستان ہاٹ پرسوٹ کے تحت افغانستان میں کارروائیاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے اینڈ وی آر جسٹیفائڈ, ٹوٹلی. سر دیکھیں, اگر تحریک طالبان افغانستان اپنے آپ کو افغانستان کی حکومت کہتی ہے اور کام حکومت والا کوئی بھی نہیں, جو بھی ہے کہتی ہے, تو پھر آپ ذمہ دار بھی ہو ہر اس چیز کے جو وہاں سے نقصان دہ چیز باہر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جس میں سمگلنگ ہے, ٹھیک ہے, جس میں ڈرگز ہیں, جس میں دہشت گردی ہے, اور جس میں اور اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز بھی. اچھا, یہ ڈرگز کی آپ نے بات کی, ہمیں تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ تو جب طالبان کی حکومت آئی تو ڈرگز کا صفایا ہو گیا, او پی ایم کی کلٹیویشن ختم ہو گئی, انہوں نے اس کو ایک بڑا پارسائی کا ایک لینڈ بنا دیا اس کو. آپ ایک لائن ڈرا کریں, جن طالبان کی آپ بات کر رہے تھے سر, وہ طالبان تھی ملا عمر والے, ملا عمر کے دور کی, جب یہ واقعی وہ طالبان تھے, اور وہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کے مخالف تھے.
اور سب سے بڑی اینٹی سوشل ایکٹیویٹی جو تھی یا کرمنل ایکٹیویٹی تھی وہ تھی ڈرگ. ٹھیک. اس لیے انہوں نے پاپی کلٹیویشن کو ختم کر دیا. جب آپ پاپی کلٹیویشن کو ختم کرو گے تو پھر ڈرگ کے اوپر اثر ہوگا. اب یہ جو گروپ اس وقت ہے یہ وہ طالبان نہیں ہے, نام کے طالبان ہے, اس لیے پاکستان نے ان کو طالبان نہیں کہا, ان کو خوارج کہا. یہ اس کے پاپی گروتھ ہو رہی ہے اب کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, چونکہ طالبان آپ نے وہ دونوں پیریڈز کا بتا دیا نا. اب یہ خوارج ہیں, مذہب استعمال کرتے ہیں. اب پاکستان کا رائٹ ہے کہ اگر تحریک طالبان افغانستان جو ہے TTA والے اپنے ملک کے اندر یہ جو گروپس ہیں جن کو جگہ دی ہوئی ہے ان کو نہیں کنٹرول کر سکتے, تو پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ان کے خلاف ایکشن کرے, جو ہو رہا ہے. اور پریمپٹیو بھی کرنی چاہیے ہمیں, جو ہو رہا ہے پریمپٹیو بھی کر رہے ہیں, دونوں چیزیں ہو رہے ہیں. کیونکہ وہ بارڈر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کو کنٹین نہیں کر پا رہا ہے, وہ ان کو ڈسپلن نہیں کر پا رہا ہے. جبکہ ایک سوال لے لیں گے, میرا کنٹین کرنے کی کیپیسٹی ہے ان کی, آفٹر آل وہ ان کے پروٹیجرز ہیں, ان کے وہ سب پروٹیجرز ہیں وہ ان کے, لیکن یہ اس میں لاٹ آف منی از انوالو. تو لہذا وہ آرمڈ گروپس جو ہوتے ہیں ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر تحریک طالبان پاکستان کو اور تحریک طالبان افغانستان کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کو ہیوج اماؤنٹ اچھا یہ ہوتی ہے یا افسانہ ہے؟ ہوتی ہے سر, آپ کے سامنے نہیں, یہ تو ایک ہم انفرنس ڈرا کرتے ہیں, اس کا کوئی ثبوت آیا کبھی؟ تو کیا وہ آپ کو جیب سے نکال کے دکھائیں گے؟ نہیں دکھائیں گے تو نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا میں کہ پاکستان کو ثبوت دینے چاہیے نا دنیا کو. جب پاکستان اب آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ تو نہیں ہوگا اس کا. ہاں ڈیفینیٹلی, یہ اکاؤنٹ تو ان کا ملا ہیبت اللہ سے لے کے نیچے تک, نہ وہ منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں, نہ وہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں, نہ ان کا کوئی منی ٹریل ہوتا ہے, وہ تو بڑے موج میں ہیں دنیا میں. سر دیکھیں اب ایکسٹورشن وہ کرتے ہیں. ہم ایک چیز اور کلیئر کر دیتے ہیں, جتنی بھی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دنیا میں, ہم اینٹی سوشل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ اسمگلنگ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ منی لانڈرنگ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ رشوت ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ یہ منی ہے جس کا ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے دبئی میں انریکارڈڈ ہوتی ہے سر, دبئی میں جو بینکنگ سسٹم ہے اور جو ہنڈی سسٹم ہے, مجھے آپ بتائیے اگر ہندوستان $1 بلین $500 بلین تحریک طالبان افغانستان کو دیتا ہے وایا دبئی, تو آپ کی کیسے ایکسیس ہوگی وہاں پر؟ ہوگی نہیں, ہے ہی نہیں. اب اسی لیے منی لانڈرنگ جو ہے وہ ایک گلوبل کرائم ہے, وہ منی لانڈرنگ. اب یہ تو بھی ثابت ہو چکا ہے, آج ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ UAE خاص کر دبئی کتنی حد تک ہندوستان میں انوالو ہے, کتنی حد تک وہ سوڈان میں انوالو ہیں. اچھا انوالو بھی ہے اور انڈیا فرینڈلی بھی ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا صرف انوالو کہنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں سر, اگر آپ چونکہ آپ اس کو دائرہ بڑھا رہے ہیں, یہی دبئی یہی UAE سوڈان میں انوالو ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سوڈان کے مختلف فیکشنز کے اندر سول وار ہو رہی ہے, دبئی میں بھی ہوا, صومالیہ میں بھی ہوا, اور اب یہ ہر آدمی کی زبان پہ ہے کہ وہ افغانستان میں بھی انوالو ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا نذیر صاحب یاد رکھیے گا, ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, یہیں سے ہم جاری رکھیں گے. یہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک, اس کے بعد ہم یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جناب ہم بات کر رہے تھے کہ UAE کی انوالومنٹ سوڈان میں, لیبیا میں اور صومالیہ میں. اب جو ایران میں ہوا اس میں بھی UAE انوالو ہے. اب تو کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ڈکچو بھی بات نہیں رہی, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے یہ, سامنے ہے. اور اب ہندوستان کے ساتھ جس قسم کے تعلقات ان کے ہیں اور جس قسم کے UAE کے تعلقات ان کا رویہ پاکستان کے ساتھ ہے, نان کوآپریٹو ہے, بنائن نہیں رہا وہ, جبکہ پاکستان نے جو بھی کچھ کیا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے اس کے اوپر. اور اب تو یہ زبان عام پہ ہے کہ UAE جو ہے وہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے بہت سالوں تک. ہم اس میں یہ کہہ دیں احتیاطاً کہ مبینہ طور پر
سر بہت عرصے تک مبینہ طور پہ یہ رپورٹ ہوتا رہا کہ وہ یورپ میں کنزرویٹو اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے. کنزرویٹو اسلام کے خلاف وہ کس کا ایجنڈا تھا؟ اسرائیل کا ایجنڈا تھا. اور وہ اچھا ایسا تو نہیں کہ اسرائیل کی بحث پہ نہ کر رہے ہوں لیکن ویسے ان کے پوائنٹس کنورج کر رہے ہوں سوچ اسرائیل کے ساتھ؟ سر آپ ان کو یعنی کنورج کر رہی ہو بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے. سر دیکھیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دے سکتے ہو. اچھا یعنی بائی ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کی ایڈیالوجی لیکن سوچ کنورج کر رہی ہے. اگر ان کی ایڈیالوجی اور اسرائیل کی ایڈیالوجی کنورج کر رہی ہے اور ہندوستان کی ایڈیالوجی اور ان کی پالیسیز اور ان کا گلوبل ورلڈ ویو اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کنورج کرتے ہیں اور ہمیں ایک جگہ سے آپ کی جس طرح زبان استعمال کرتے ہیں آپ گرم ہوا آ رہی ہے تو ہم مجبور ہیں اس بات کو نتیجہ حاصل کرنے میں ٹھیک ہے کہ یہ لوگ وہاں پر انوالو ہیں. ٹھیک ہے اور کوئی لاجیکل کنکلوژن بن ہی نہیں رہا. بڑی سمپل سی ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اگر ہم سر دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. بے شک آپ ان کو شہید کہیں وہ شہید وہ آپ کے ہیں. انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. انہوں نے تو قتل کیا. ٹھیک ہے جی. 126 بلین ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے. بالکل. آپ کی اکانومی پچھلے 30 سال سے انڈر پریشر ہے. بلیڈ کر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کٹسی میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے کہ who is who. یہ تو میرا خیال ہے now is the time that we should say. نہیں مجھے یہ بتائیے یہ کتنی شرافت آپ کریں گے. ہماری شرافت نے عزت دی ہے ہمیں. ایک اور چیز دیکھیں آپ کے پرائم منسٹر کافنس کو کندھا نہیں دیتے رہے. ایک دفعہ نہیں ڈزنس ٹائم. آپ کے آرمی چیف نہیں کندھا دیتے رہے. مجھے ایک چیز آج بتا دیں آپ کہ کس ملک کے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ نے ان کے آرمی چیف نے وہ جو ٹیررسٹ نے جن کو مارا تھا وکٹم تھے ان کو کندھا دیا ہو. آپ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ پھر بھی آپ کے پاس ایک ان کے لیے پازیٹیو فیلنگ ہے. میں کہوں گا یہ ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. ڈیفیٹسٹ یہ اس کا مقصد ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں. یہ شرافت نہیں ہے ڈیفیٹزم ہے. یہ ڈیفیٹزم ہے. ٹھیک ہے سر 2 چیزیں ہیں. یا تو آپ نے صحیح ڈیفرینشیٹ کیا سر یا تو آپ اپنے عوام کے ساتھ وفادار نہیں ہو. سنسیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے سنسیئر نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور یا آپ کمزور ہو اور یا آپ کی جو تھنکنگ کی فیکلٹی ہے اس میں کوئی پرابلم فلا ہے کوئی. کب تک آپ کی اکانومی کو انہوں نے ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. آپ کے سوشل سسٹم کو وہ سابوٹاج کرتے ہیں. وہ سبورشن میں انوالو ہیں. یہ بھی ساتھ سبورشن ہوتی ہے کہ آپ کسی ملک کو ترقی نہ کرنے دیں. الجھائے رکھیں. اور دیکھیں 1 لاکھ تو بندہ مرا ہے نا. 1 کروڑ بندہ ٹیریفائیڈ ہے. یعنی جو کہتے ہیں کہ اسٹرائک دا ٹیرر ان دا ہارٹس آف دا پیپل یہ ان کی فلسفی ہے. وہ کہتے ہیں مارے بے شک 10 بندے آپ لیکن 10 کروڑ آدمی کو ڈرا دیں گھبرا. یعنی آپ ڈرا جو ملک ہے وہ واقعی کیا ترقی کرے گا. سر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھو. آپ کے جو ٹرائبل ایریاز میں ترقی ہو رہی ہے نہیں. آپ کی جو بھی ڈیولپمنٹ اسکیم جاتی ہے بلوچستان میں ان کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں. آپ کی ٹرینوں کو نہیں وہ چلنے دیتے. آپ کے پروونشل کیپٹل کے اوپر. اچھا ایک میں پرسنل ایکسپیرینس نریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آج سے کوئی جب عمران خان کی حکومت تھی تو اسد قیصر تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے. انہوں نے ہمیں کو ایڈیٹرز کو 8-9 کو بلایا تھا کسی یعنی برنچ پہ چائے پہ گورنر ہاؤس میں. ویری کلوز سرکٹ آپس میں گپ شپ تھی. تو ایک ہمارے بڑے بزرگ صحافی ہیں ون آف دا ٹاپ ون. اس نے انہیں پوچھا جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا جی میں مرغز سوابی کا رہنے والا. تو اچانک مجھے ایک دم اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا. تو میں مرغز میں گیا تھا آج سے کوئی 30-35 سال پہلے. میں نے کہا جی میں گیا تھا وہاں لیکن میں نے ایک چیز عجیب دیکھی کہ میں خود ذمہ دار ہوں کسان ہوں تو اس طرح کے کھیت میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. میں نے کسی سے آگے پختون بھائی سے پوچھا یہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ پاپی ہے پوست. تو وہ نا تھوڑے سے وہ جو ہمارے بزرگ صحابی ہیں وہ بڑے بانگے دہل بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اسد قیصر صاحب یہ کاروبار کرتے ہیں. تو ہی واز ٹیکن اے بیک. دیکھیں وہ کہنے لگے نہیں صاحب اب وہ نہیں ہے وہاں میاں صاحب اب مارکیٹ. لیکن کہ وہاں پہ یہ کام ہوتا رہا ہے سنا اب بھی ہو رہا ہے. میاں صاحب ہمارے خیبر پختونخوا میاں صاحب آپ اتنے انوسینٹ کیوں بن رہے ہو.
نہیں میں نے کہا باہر آ جاتا. دیکھیں لیٹس ناٹ پریٹینڈ ہاں کہ خطرہ نہیں ہے. ہاں آپ کو ایگزسٹینشل خطرہ ہے. ایگزسٹینشل آپ کی یہ صحیح ہے, 70 سال سے 80 سال یہ سے صحیح لفظ بولا آپ نے. آپ کی 80 سال سے وہ جو بارڈر ہے اس کو وہ کوشچن کر رہے ہیں. ڈیورنٹ لائن جس کو آپ نام دیا ہوا ہے, آپ کو وہاں پر فینسنگ کرنی پڑی ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے کزن ہیں, وہ ہمارے ہم دینی بھائی ہیں, وہ ہمارے زبان ایک ہے, ہمارا کلچر ہے, ہم شادیاں کرتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوا یار؟ جب میں نے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے اتنے لوگ قتل کر دیے, ایک اتنا بڑا نقصان کر دیا, اور 90% ان میں معصوم لوگ ہیں, سارے معصوم لوگ ہیں. ہاں. آپ ان کو مارتے ہو, ان کو ورگلاتے ہو, ان کو عجیب قسم کی کہانیاں سناتے ہو کہ ہم وام واٹر تک چلے جائیں گے, ہمارا یہ پورا پشتونستان ہو جائے گا, ہمارا یہ آدھا بلوچستان چلا جائے گا, اور ہوگا بھی نہیں کچھ. میاں صاحب 80 سال ہو گئے ہیں. اینف از اینف. وائی ڈونٹ یو پٹ یور فٹ ڈاؤن؟ میں جو کوشش میں تو پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں, میری بات ہی کوئی نہیں سن رہا. میں آپ کو جو لانا چاہ رہا ہوں, نہیں میں تو 20 سال سے یہ پروموٹ کر رہا ہوں آئیڈیا. میں آپ کو جو لانا چاہ رہا ہوں اس نیریٹو کے اوپر, اینف از اینف. ٹھیک بالکل. اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے افغانستان تھا, اب ہندوستان شامل ہو گیا. پہلے ہندوستان آپ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کرتا تھا, ڈائریکٹ جنگ کرتا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک شارٹ روٹ استعمال کر لیا, بجائے کہ وہ پوری فوج آپ کے خلاف لائیں, انہوں نے ان سو کالڈ خوارجیز کو پیسے دیے. میں نے خود ایک انڈین ملٹری آفیسر کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو پیسے ہم ان کو دیتے ہیں یہ تو ہماری چھوٹی سی فارمیشن کے لیے بھی تھوڑے ہیں, اسے بھی تھوڑے ہیں. اگر آپ $500 ملین بھی دے دو گے تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہندوستان کو جا کے 1 to 1 ہم سے مقابلہ کرنا پڑے جو پچھلے سال نہیں کر پائے وہ, اور یہ ان کا انڈائریکٹ وے ہے. تو ویسے اس سے تو ایک اور بات عذرا ہے تفنن کہ ٹی ٹی اے کا ریٹ بڑا کم ہے, یعنی کم نرخ پہ بک جاتے ہیں. سر دے آر ٹیررسٹ, اور ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کا اور ان کے خلاف جو سلوشن ہے وہ ایک ہی ہے. میں اور آپ بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں, 1960 سے آج تک کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں میاں صاحب وہ اینڈ کیسے ہوتی ہے. نمبر 1, ان کی لیڈرشپ ایلیمینیٹ ہوتی ہے, ان کے فنانسیئرس ایلیمینیٹ ہوتے ہیں, ان کے سینکچری پرووائڈرز ایلیمینیٹ ہوتے ہیں, اور پھر جو کمیونٹی ان کو پروٹیکشن دیتی ہے ان کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہو. 1-2 دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ یہ اسٹریٹجی اپنائیں, اس کے اوپر عوام کو ایجوکیٹ کیا ہوا ہے ہم نے, ہماری فورسز کو علم ہے, وہ ان کا جسے کہتے ہیں پروسیجر بھی یہی ہے کہ دے ول ناٹ بی اسپیئرڈ. یہی وجہ ہے کہ آپ جا کے ان کے ایریا میں, افغانستان کے ایریا میں پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہو اور ان کو جنم واصل کرتے ہو. یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. عوام کے اندر بھی آپ کو, مجھے, ہم سب کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر ٹیررزم سے جان چھڑانی ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اب ہو گئی پاکستان کے اندر جو سینکچری پرووائڈرز ہیں جہاں آ کے وہ پناہ لیتے ہیں, جو ان کو راستہ دکھاتے ہیں. اب وہ کراچی کیسے پہنچے؟ کسی طریقے سے تو پہنچے ہوں گے نا. اب یہ ٹریل جو ہے پیچھے کی طرف ٹریس ہونا چاہیے. ویسے نذیر صاحب ایک تو ہمارے ہم شکل ہیں, بظاہر وہ ہمارے ہم مذہب ہیں, اور یہاں وہ رہتے ہیں ہمارے اندر ہی, آنا جانا وہ نہیں, ایسا نہیں ہے سر. نہیں, یہ صرف اسپیشلی تو نہیں وہ چل کے آئے ہوں گے, وہ یہی ہوں گے. کمیونٹی کو پتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ افغانی ہے, یہ پاکستانی. کمیونٹی بھی ایکوائز کر جاتی ہے, میرا خاموش ہو جاتی ہے. سر دے نو اٹ اینڈ دے ڈو اٹ فار منی, مے بی ایڈیالوجیکل. لیکن لوگ انہیں کہتے کچھ نہیں. سر جہاں ایڈیالوجیکل ایفیلیشن ہے, نمبر 1 برین واشنگ, یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, یا پیسہ ہے. میں یہ سمجھوں گا چونکہ ان کی ایڈیالوجی اتنی ویئرڈ ہے جسے کہتے ہیں نا, سو عجیب قسم کی ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی عقل فہم رکھنے والا انسان یہ مانے گا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ اسلام ہے. نمبر 1, اس میں پیسہ انوالو ہے, اس میں ان کے جو کلینز ہیں کہ یہ میرا ٹرائب کا ہے, یہ میرا کلین ہے, یا مجھے پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں ان کی.
آپ کے سامنے پولیٹیکل پارٹی پوری کی پوری ایک جو ہے وہ پوزیشن ہی نہیں لینے دے رہی پاکستان کو، فورسز کو اور سوسائٹی کو جو لینی چاہیے کہ وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے انٹرنل سیکورٹی پہ ایک یعنی بریفنگ سی کال کی، کھانا وانا ہم کھا رہے تھے، ہم یہی 10-15 لوگ تھے سینئرز. تو جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تو میں نے پہلا کویشچن ریز کیا کہ جی آپ کو ایز چیف ایگزیکٹو کسی نے بتایا کہ لاہور، پنڈی، کراچی یا اس طرح کے جو شہر ہیں بڑے بڑے، اس میں اگر کوئی ذرا سی سچویشن ٹریگر ہوگی تو 30-40 لاکھ کلاشن کوف، پشپشے، کرن کوف، کلا کوف، راکٹ لانچر دے ول کم آؤٹ. تو میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اس میں کاؤنٹر کر لیں. وہ کہیں گے نہیں آپ غلط نہیں کہہ رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہی بات کہی کہ ایک ایتھنیسٹی ہے، مثلا کہ جیسے پختون کچھ لوگ یہاں لاہور میں بھی ہیں. لاہور میں ایک علاقہ ہے شفیق آباد جس میں دنیا کا ہر ویپن، اسرائیلی ویپن، اوزی، ایوری کنٹرابینڈ ویپن جو ہے یہاں اویلیبل ہے. اب جا کے کچھ سختی ہوئی ہے یہ جو CCD کے آنے کے بعد، تو وہ لوگ تھوڑے سے نا سر دیکھیں 2 چیزیں انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. 2 چیزیں ہیں. لیکن یہ ایکٹیویٹی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی سر 2 چیزیں ہیں. کراچی میں تو یہ بہت ہیں سر. یہ سب کہانی ہے. 2 چیزیں ہیں. نہیں آئی ہیو سین اٹ ود مائی اون آئیز. سر میں عرض کرتا ہوں، آپ پبلک ایجوکیشن کریں. ہاں یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، پبلک کو بتائیں کہ ٹیررزم کیا ہوتا ہے، کتنا نقصان ہو چکا ہے، کس طرح وہ کرتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا پہلے، دنیا کیا کرتی ہے اور اس کا ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ 80 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک آپ کی اکانومی مستحکم نہیں ہو پائی. اس میں اللیگل اکانومی کا کام ہے. اس میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. اس میں ٹیررزم کا، اللیگل اکانومی کا، سمگلنگ کا بھی رول ہے، XYZ کا ہے. صحیح بات. وہ جو سمگلنگ کے روٹس ہیں، وہ جو سمگلنگ کے لوگ ہیں، وہ پھر ٹیررزم میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور وہ ڈرگ میں بھی ہوتے ہیں. یہ ایک پورے کا پورا سبجیکٹ ہے جو عوام کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے اور ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اور ان کو اس بات پہ لانا چاہیے کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی اس آدمی کا سپورٹ نہ کریں، چاہے وہ آپ کی برادری کا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے آپ کی فیملی کا ہو، چاہے آپ کا سگا ہو، چاہے وہ مذہب کے نام پہ کرے، کسی بھی یا کسی اور نام پہ کرے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو پکڑا جائے، جو ملوث پایا جائے، اس کو آپ اسپیئر نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو پکڑیں اور آپ کی کورٹ اس کو چھوڑ دے. ہاں یہ میں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی. یہ ہوا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ، یہ تو آپ TTP کی بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ BLA کی طرف لے جائیں، اور وہ انہوں نے ایک نیا سلوگن شروع کیا کہ جی ہم بلوچی نیشنلزم کے اوپر ہیں. ملک بن چکا ہے، 80 سال گزر چکے ہیں. ایک ہی نیشنلٹی ہماری، ایک ہی نیشنلٹی ہے، پاکستانی، بس، اور کوئی نہیں ہے. اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو باتیں ہیں یہ صرف بیوقوف بنانے کے لیے ہیں. ہاں، اور لوگ بنتے ہیں کچھ. کوئی بلوچستان نہیں بننے جا رہا، کوئی پاکستان نہیں بننے جا رہا، کوئی کچھ نہیں بننے جا رہا. اب ہمارے جو آزاد کشمیر کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. وجہ اس کی یہی ہوئی میاں صاحب جی، جب آپ نے ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ KPK کے وہ جو بارڈر ایریاز ہیں ان کو نہیں مینیج کیا، بلوچستان کو نہیں مینیج کیا، اب وہ کشمیر کے ایک نیا شوشہ کھڑا ہو گیا ہے. یہ جو یار اگر یہ میاں صاحب اگر یہ اتنے انٹلیکچوئل تھے تو یہ زندگی میں ویسے ہی کامیاب ہو جاتے. ہاں، یہ ان کی سوچ نہیں ہے. سب و تاز میں تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں. سر وہ ان کی سوچ نہیں ہے، وہ سوچ ان کے دماغوں میں نہیں ڈالی گئی، ان کو باقاعدہ پلان کر کے دیا گیا ہے. پلان کر کے دیا گیا ہے، یہ بات کی. یہ پلان کر کے دیا گیا ہے کہ آپ یہ کہو کہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو نہیں دینی. ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیسے کیسے اثر ہوگا جا کے. الٹیمیٹلی یہ پلیبسسائٹ کے اوپر جا کے انفلوئنس ہوگا. جو KPK میں ہے یا بارڈر ایریا میں ہے ان کو یہ لارا لگا دو کہ جی ہم آپ کو یہ راستہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. بلوچستان کو کچھ اور کہہ دو کہ ہم آپ کو وہ بھر دیں گے. بھائی 80 سال کے بعد کوئی کسی کی گنجائش نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. دوسری بات، آپ کمیونٹی کو انوالو کریں. ہاں یہ اصل بات ہے. ایک پروگرام سولوشن ہی ہے، ایک کمیونٹی کو انوالو. سر اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے، اس سے پہلے ہم یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. ایک ہم نے کہا تھا
جو لوکل کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, ایگزیکٹلی, جو ایم این ایز ہیں, بالکل جو ایم پی ایز ہیں, صحیح بات, آپ ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ مانیٹر کریں گے اور وہ نظر رکھیں گے ہر اینٹی سوشل انڈیویجول کے اوپر. صحیح ہے, بہت اچھی تجویز ہے. ایک ہو گیا. آپ کو یاد ہے ہم نے کوئی 6-8 مہینے پہلے یہ بات کی تھی. میں آج آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. سر, یو ول ہیو ٹو لانچ, جس طرح ماؤ زے تونگ کا کلچرل ریولیوشن کی ایکسپیڈیشن تھی, سوری, وہ یہاں سے چلے, ان کے ساتھ لوگ بھی تھے, ان کے ساتھ سیکورٹی فورسز بھی تھی, ان کے ساتھ آرم فورسز بھی تھی, ٹھیک ہے, وہ چلتے گئے اور وہ صفایا کرتے گئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ روٹ اختیار کرنا پڑے, ایک کامبنگ آپریشن کریں. لیٹس کال اٹ, کیا کہیں گے اردو میں, کامبنگ آپریشن کریں, جس میں آپ کی سیکورٹی فورسز ہوں, آپ کی سیاسی قیادت بھی ہو, آپ کی کمیونٹی کے لیڈرز بھی ہوں, جو بھی ہاؤس ہولڈ, جو اس کو اردو میں کہتے ہیں گھر گھر کے اندر آپریشن, جو فیملی کا یہ تاریخ ہسٹری بنے کہ یہ کرتے رہے ہیں پہلے, ٹیک دیم ٹو ٹاسک, ٹیک دیم ٹو ٹاسک, ٹیک دیم ٹو ٹاسک. بالکل صحیح. ایسا نہ ہو کہ دیکھیں آپ کے پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے, وہ تو کہیں سے تو آتے ہیں نا, کہیں سے تو آتے ہیں, یہ تو صحیح ہے. آپ کی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے, کہیں سے تو آتے ہیں. صحیح ہے. وہ بلوچستان میں باقاعدہ وہ لگا لیتے ہیں, اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہیں سے آتے ہیں اور کہیں چلے بھی جاتے ہیں, وہ دونوں جگہ جا کے, جو لوگ ان کو لے کے کراچی گئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کے تھرو گئے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کہنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے, آپ کو ایک ٹوٹل ایکسرسائز کرنی ہوگی, جس میں نیریٹو بھی شامل ہے, اسٹوری ٹیلنگ بھی شامل ہے, ایجوکیشن بھی شامل ہے, اور یوز آف لا بھی شامل ہے, اور یوز آف فورس بھی شامل ہے. یوز آف فورس, ٹھیک ہے. اچھا, ایک انالوجی میں ڈرا کر رہا تھا, مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. میں نے اس کو ویسے ریکوائن کیا کہ ایبسولوٹ فائر پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. فائر پاور جو ہے ایک آرمڈ گروپ بنتا ہے افراد کا, ان کے بعد سیف ہیونز ہیں, سیف ہائیڈ آؤٹ ہے, پھر ان کی پشت پناہی بھی ہے. تو یہ انالوجی ہے کہ ڈرا کر کے ہم حزب اللہ پہ فٹ کریں. ہم ان سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک آرمڈ گروپ ہے اور وہ ہمیشہ ہی اچھے رہیں گے؟ کیا وہ نہیں ایسٹرے ہو سکتے؟ کانٹ دے گو ایسٹرے؟ ایک اسلحے کی پاور ہے ان کے پاس, دے کین گو ایسٹرے, کیوں نہیں جا سکتے؟ پہلی بات تو ہم اس کو چھوڑ دیں کہ ہم ایران کے حق میں ہیں یا ان کے حق میں ہیں. سر دیکھیں, وہ پتہ کیا, یہ ڈائیورشنری ٹیکٹکس ہوتی ہیں. جو بھی آپ کا اپوننٹ ہوگا وہ ڈائیورشنز کرائے گا. نہیں, میں کہتا ہوں کسی بھی گروپ کا اچھے رہنا, یہ کیسی گارنٹی تو نہیں ہے خدا کی طرف؟ بالکل نہیں ہے سر. اسٹیٹ بن گئی ہے, ہاں, وہاں پر ایک رول ہے, وائی سو پراکسیز, اور یہ دنیا میں ایک رول نہیں ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے. آپ لا اپلائی کریں. اگر لا یہ کہتا ہے, ہاں جی, اگر لا جو کہتا ہے لا کہ یہ نہیں ہوگا, ابھی پنجاب میں ایک نیا لا آ رہا ہے. ہاں جی, آ رہا ہے. چلیں اس میں ہم کریں گے نیکسٹ. میں اس کے سپورٹ میں اس لیے ہوں کہ آپ کو لا لانا چاہیے, اپ ڈیٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آج کل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونا چاہیے, اور پھر آپ ٹریننگ کریں, لائرز کی کریں, وہ جو ایڈوکیٹس ہیں ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لائرز ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ کریں, ججز کی ٹریننگ کریں, کمیونٹی کی ٹریننگ اور ایجوکیشن کریں, تاکہ آپ ایک بڑی پاور ہو سکیں. اس وقت پاکستان ایک انویبل جسے کہتے ہیں پوزیشن میں ہے. آپ کا پروفائل بڑا ہے, آپ کا قد بڑا ہے, آپ کو دنیا مانتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کنکلوڈ کر دیں, ایک یہ جو ہے سو کال ٹیررسٹ یہ آپ کو ڈسلاج کرتے ہیں. بہت شکریہ نذیر صاحب. تو پاکستان اس پروگرام اختتام کو پہنچا. پاکستان ایک انویبل پوزیشن پہ ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح کے کچھ ٹیررسٹ یا مرسنریز آ کے آپ کو ڈسلاج کر دیں. اس لیے ہم نے بر وقت کچھ اقدامات کرنے ہیں اور کنسولیڈیشن پلان بنانا ہے بڑا افیکٹو. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.